میں تو ابھی پچھلے دنوں انگلینڈ ہو کے آیا، انگلینڈ، جہاں انگلینڈ والے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ نہیں سکتے۔ وہاں والے تعجب کر رہے تھے کہ انگلینڈ جیسی جگہ میں 4 گھنٹے بلکہ 4.5 گھنٹے مجھے میں سے ایک فرد مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا انگلینڈ میں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو آدھے گھنٹہ بیٹھنے کے بھی عادی نہیں، یہ 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے۔ وہاں کا ایک انگریز نے کہا کہ یہ مسلمان اس ملک کے معلوم نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو کوئی 15 منٹ ہی بیٹھ نہیں سکتا پابند ہو کر، یہ 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہاں کے ایک گورے انگریز نے پوچھا یہ کون سی مخلوق ہے جو 4.5 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تو مجھے تو تعجب ہے کہ ہمارا عملہ، ہمارا مجمع جو عادی ہے بات سننے کا اور جم کر بیٹھنے کا، وہ اٹھ کی جاوے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، یہ ذکر کی مجلس ہے۔ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ہماری اس مجلس کو آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالی ہمارا ذکر اور آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں۔ جو سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندان کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجد مراد ہے، یہاں جمع ہو کر اللہ کے جو تذکرے کرتے ہیں، اللہ اکبر، سنو تو صحیح، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اپنے پروسا آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر کریں، یہ ہے ذکر اکبر۔ ذکر اکبر اس کو فرمایا۔ اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ذکر اکبر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے کریں گے، ان کے تذکرے اللہ اپنی فرشتوں کے درمیان میں کریں گے۔ یہ ہے مطلب ذکر اکبر کا۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ ہمارا ذکر کرے، یہ ہے ذکر اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم غور کریں تو کتنی اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقہ قائم کرو۔ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، یہ بات بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت، ان کا طریقہ یہی ہے۔ ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو، ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک کامل حج کا ثواب، مسجد کی طرف قدم اٹھاوے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اصل میں دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وفد ثقیف جو یہ کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارا بت 1 سال تک باقی رہے گا، ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میرے دوستو بزرگو عزیزو، مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو، کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے، دعوت ان اعمال کی طرف ہے جن اعمال میں مشغول رہنے سے اور جن ماحول سے دل پلٹتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں تو طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مکہ مکرمہ آئے
تو قریش نے طفیل بن عمرو دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ڈرایا اور یہ کہا کہ طفیل نہ ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا، اس لیے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میرے دل نے یہ کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ فرماتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فوراً کہ یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ اللہ کی شان، جو کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے مسجد سے باہر، انہوں نے مسجد میں آ کر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ چند سال میں 80 خاندان، قبیلہ دوست کے 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے، جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں، فرماتے تھے میں نے بہت زیادہ وظائف کر کے دیکھے بزرگوں کے، لیکن سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس کیا صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں۔ یہ افضل ذکر ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ کتبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے، اللہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے خروج کے زمانے میں تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو فرماتے تھے 2 کام زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اس دعوت کے کام میں، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ یہ 2 کام خروج کے زمانے میں زیادہ کرنے کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو ہدایات دیتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ یہ 2 کام اللہ کے راستے میں زیادہ کرنے ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور دوسرے رات کے قیام کا اہتمام۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور میں پورے مجمع سے ایک درخواست کروں گا اور آپ کو ایک امانت دوں گا اور آپ کے ذمہ اسے دوسرے تک پہنچانا ہوگا کہ قرآن کو خدا کے لیے قرآن نہیں دیکھ کر پڑھا کرو۔ یہ جو نیا فیشن چلا ہے موبائل میں قرآن کا رکھنے کا، یہ قرآن کی توہین ہے، خدا کی قسم بے ادبی ہے، یہ قرآن کا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اہل باطل کی کوشش ہے کہ کسی طرح قرآن کی وقعت ان کے دلوں سے نکلے اور قرآن اس گندے آلے کے اندر کسی طرح قرآن داخل ہو۔ یہ قرآن پڑھنے کی، خدا کی قسم قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گندی اسکرین جس پر ہر قسم کا فحش آتا ہے، اس پر قرآن پڑھنے میں غیرت اور شرم محسوس ہونی چاہیے، دل پھٹ جانا چاہیے، پڑھنے والوں کا دل پھٹ جانا چاہیے اس غم سے کہ قرآن جیسی نعمت جس کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو قرآن اس کے نزول سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حماقت اور جہالت اور دین سے ناواقفیت اور سنت سے دوری اور خلفائے راشدین سے عدم مناسبت اور سلف صالحین کے طریقوں سے دوری کی علامت ہے کہ موبائل میں قرآن کو رکھو، یہ سمجھے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ عثمان جو قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، ایک نے بھی جہل قرآن کو سر پر رکھتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے چمٹاتے، کہتے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اس لیے سب سے میں حکمن کہہ رہا ہوں، رائے نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ سمجھے گا اس بات کو۔ صرف مسائل پوچھ لینا اور انکار کر دینا کسی بات کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور مسائل بتانے والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بات اگر کوئی آ کر پوچھے تو اس سے یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے
کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے. ہمیں چاہیے اپنے ہر عمل کو سنت اور سلف صالحین خلفاء راشدین صحابہ کرام کے طریقے پر کریں تاکہ ان کے والے عمل کی روحانیت نورانیت ہمارے عمل میں بھی, ہماری تلاوت میں وہ اثر آئے جو اثر صحابہ کی تلاوت میں تھا, وہ ان کے طریقے سے آئے گا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی عمل کو کسی طرح کر لینا اصل نہیں ہے, سنت کا طریقہ اصل ہے, ہم اس کے پابند ہیں. یہ مت کہو یہ طریقہ اس زمانے میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. میں نے مثال دے کے فرمایا تھا کہ برش, دانت صاف کرنے اور مسواک خدا کی قسم نہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں نہ کبھی ایک دوسرے کو متبادل ہو سکتے ہیں. اس لیے فرمایا استفت قلبک ولو افتاک المفتون, پہلے بھی دل سے پوچھ تیرا دل کیا کہتا ہے, تیرا دل کیا کہتا ہے کہ ساری دنیا کا گند بھی اسی موبائل میں ہو اور قرآن بھی اسی میں ہو, تیرا دل کیا کہتا ہے, تو اپنے تو دل سے پوچھ.